تم ہو کون مسٹر آن؟ میرے باپ کی کمپنی میں کام کرنے والے معمولی ملازم، اوقات دیکھی ہے اپنی؟ پارٹی میں سب کے سامنے آن مرتضیٰ کو تھپڑ مارتے ہوئے اپنا سالوں پرانا یونیورسٹی کا بدلہ لے چکی تھی، جبکہ آن جب سے مٹھی بھیجے بس امیر زادی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مڈل کلاس ضرور تھا پر انا پرست تھا، بنا جواب دیے وہاں سے نکلا تھا، لیکن کچھ دن بعد ہی وہ بے ہوشی کے عالم میں آن مرتضیٰ کے ساتھ آفس میں پائی گئی تھی، اور اسے نشے میں سمجھتے اس کے باپ نے اس کا نکاح آن مرتضیٰ سے ہی کرتے اس سے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ وہ آن کے ساتھ اس کے چھوٹے سے گھر میں آتے ہی اس پر چلائی تھی، پر اگلے لمحے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ بے یقینی سے آن مرتضیٰ کو دیکھتے پیچھے ہوئی تھی، لیکن جی سر، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، آن مرتضیٰ نے موبائل فون کان سے لگائے اطمینان سے کہا تھا۔ تمام تر انتظام مکمل کرنے کے بعد آن اپنی کمر پر ہاتھ باندھے انتہائی غور سے پورے آفس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے اپنے پورے آفس کا حولیہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ داد دینی پڑے گی، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے آن۔ فہد صاحب نے اس کے پاس آتے ہوئے تعریف کی، ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ آن ان کے سامنے کھڑا مسکرا دیا۔ سر، آپ نے مجھے کوئی کام سونپا ہو اور میں اسے بخوبی انجام نہ دوں، ایسا ممکن ہے کیا؟ اس نے عاجزی مگر پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ فہد صاحب اس کے جواب پر مسکرائے اور بولے، اچھا اب جاؤ اور خود بھی تیار ہو جاؤ، شام کی پارٹی میں وقت پر پہنچ جانا۔ فہد صاحب کے جانے کے بعد آن بھی وہاں سے نکل گیا۔ زرنش فہد نے اپنا پسندیدہ لباس نکالا اور لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے خود کو تیار کرنے لگی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس نے گلابی رنگ کی فریل والی فراک پہنی، ہلکا سا میک اپ کیا اور بالوں کو کمر پر آزاد چھوڑ دیا۔ پرفیکٹ، وہ خود کا معائنہ کرتے ہوئے خوشی سے بڑبڑائی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے والد اندر داخل ہوئے۔ زرنش خوشی سے آگے بڑھی اور اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی۔ فہد صاحب نے پیار سے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ میری بیٹی آج دنیا میں سب سے زیادہ پیاری لگ رہی ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ زرنش مسکرائی اور شوخی سے بولے، آخر گئی تو اپنی ماما پر ہوں نا۔ اپنی مرحوم بیوی کا ذکر سن کر فہد صاحب نے ایک سرد آہ بھری اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پارٹی کس خوشی میں رکھی گئی ہے؟ زرنش نے آئینے میں دوبارہ خود کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ میں نے آن مرتضیٰ کے لیے رکھی ہے، آج اس کی پروموشن بھی ہے اور سالگرہ بھی۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ وہ کتنا قابل امپلائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے اس کی محنت کا پھل دوں، فہد صاحب نے جواب دیا۔ زرنش کے چہرے سے مسکراہٹ لمحہ بھر میں غائب ہو گئی۔ اتنی ساری محنت آپ نے محض اس کے لیے کی؟ وہ غصے سے منہ بسور کر بولی۔ فہد صاحب آنکھ دبا کر بولے، میں نے کہا کہ اس پارٹی کا اہتمام تو اس نے خود ہی کیا ہے۔ زرنش کچھ نہ بولی، بس کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے والد کے ساتھ آفس کے لیے روانہ ہوئی۔ جیسے ہی وہ آفس میں داخل ہوئے، تمام لوگ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ سب نے احترام سے فہد صاحب اور زرنش کو سلام کیا۔ زرنش کی نظر مسلسل ہال میں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ آن کہاں ہے؟ فہد صاحب نے پوچھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ زرنش نے اپنے باپ کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑے ایک امپلائی کو اس نے مسکرا کر جواب دیا، بس تھوڑی دیر میں آ جائے گا، کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہے۔ برتھ ڈے بوائے ہی غائب ہے، فہد صاحب نے ہنس کر کہا۔ زرنش نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا، کہیں نہ کہیں منہ مار رہا ہوگا۔ زرنش غصے میں بڑبڑائی، بری بات ہے بیٹا، اس طرح نہیں کہتے۔ فہد صاحب کو زرنش کا یہ لہجہ بالکل پسند نہیں آیا، ان کے چہرے پر ناگواری واضح تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ زرنش کی نظریں آفس میں داخل ہوتے آن مرتضیٰ پر جم گئی۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا وہ منظر گھوم گیا جب آن نے یونیورسٹی میں سب کے سامنے اس کی تذلیل کی تھی۔ ماضی؟ آن، یہ لو، میں تمہارے لیے کافی لے کر آئی ہوں۔ زرنش نے مسکرا کر کہا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے آن نے اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ چھینا اور اسے زرنش کے اوپر انڈیل دیا۔ چاروں طرف قہقہے گونج اٹھے۔ زرنش نے نم نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ آن، یہ کیا ہے؟ زرنش کی آواز کانپ رہی تھی۔ آن پیٹھ پر ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا۔ سوری یار، شرط لگی تھی کہ تمہارے کپڑوں پر کافی کون گراتا ہے، بس اسی شرط کو پورا کرنے کے لیے میں نے یہ کیا۔ ویسے ماننا پڑے گا، تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی، تم نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، سچ میں بالکل کارٹون لگ رہی ہو۔ وہ تو شکر تھا کہ کافی ٹھنڈی تھی، ورنہ اس کا چہرہ جھلس سکتا تھا۔ کافی گرنے کے باعث اس کا کاجل پھیل چکا تھا اور مسکارا گالوں پر بہہ رہا تھا۔ زرنش نے آنکھوں میں آنسو لیے آن کو دیکھا جو بدستور ہنس رہا تھا، اور پھر وہاں سے سر جھکائے نکل گئی۔ اس دن کے بعد اس نے اپنا ٹرانسفر کروا لیا تھا۔ حال کون سی سوچوں میں گم ہو گئی ہو بیٹا؟ فہد صاحب کی آواز پر زرنش کا خیال ٹوٹا۔ کہیں نہیں، اس نے مسکرا کر جھوٹ بولا اور فہد صاحب کے ساتھ کھڑے آن مرتضیٰ کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔
تم سے واپس مل کر بہت خوشی ہوئی زرنش، آن نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھایا۔ زرنش نے مجبوری میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آن نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اسے کچھ یاد آیا۔ تم وہی زرنش فہد ہو؟ ہاں، میں اب بھی تمہیں یاد ہوں۔ زرنش نے طنزیہ انداز پوچھا۔ ہاں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آن بات شروع ہی کرنا چاہتا تھا کہ زرنش نے اسے ٹوک دیا۔ میں بھی تم سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن ابھی نہیں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ فہد صاحب حیرت سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کیا تم میری بیٹی کو پہلے سے جانتے ہو؟ جی سر، ہم یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے، آن نے جواب دیا۔ فہد صاحب نے ایک بار پھر پوچھا۔ زرنش نے اچانک یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا تھا اور آج مجھے یہاں ملی ہے۔ آن نے یہ بات چھپا لی کہ جب وہ آخری بار یونیورسٹی آئی تھی تو کیا ہوا تھا۔ ہاں، جب یہ آخری بار لاہور کی یونیورسٹی گئی تھی تو وہاں کچھ لڑکوں نے اسے تنگ کیا تھا، اس کی ویڈیوز بنائی تھی جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے بہت پوچھا کہ کیا ہوا لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بس ایک ہی بات کہتی رہی کہ اسے اب اس یونیورسٹی میں نہیں جانا، اس لیے مجبوری میں اس کا ٹرانسفر کروانا پڑا۔ وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی واپس آئی ہے۔ فہد صاحب نے بتایا تو اس نے افسردگی سے سر ہلایا۔ جانتا تھا کہ یونیورسٹی کے دور میں اس کی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی وجہ سے ہی زرنش کو اپنا ٹرانسفر کروانا پڑا تھا۔ وہ بار بار اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا، اسے بات کرنے کے لیے بلانے کی کوشش بھی کرتا، مگر زرنش اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی اور اس کے نظر انداز کرنے کا مطلب بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ اتنا جانتا تھا کہ وہ اب بھی اپنے اندر نفرت اور غصہ پالے ہوئے ہے۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آن نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ زرنش کی آنکھیں حقارت ابھری اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ کی گونج پورے آفس میں سنائی دی، جس سے سب لوگ چونک گئے۔ حیرت اور صدمے سے تمام امپلائیز ایک ساتھ آن اور زرنش کو دیکھنے لگے۔ تم ہو کون مسٹر آن؟ میرے باپ کی کمپنی میں کام کرنے والے ایک معمولی ملازم، اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ زرنش نے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اپنا برسوں پرانا یونیورسٹی کا بدلہ لے چکی تھی جبکہ آن ضبط سے اپنی مٹھی بھیجے بس امیر زادی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مڈل کلاس ضرور تھا مگر انا پرست بھی تھا۔ وہ بنا ایک لفظ کہے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے کھڑی زرنش نے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائی، اپنے باپ پر ایک نظر ڈالی اور پھر وہاں موجود ہر ملازم کو گھورتی ہوئی اپنے کیبن کی طرف چل دی۔ فہد صاحب حیرت اور پریشانی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس سے ہوا کیا ہے۔ وہ پہلے کبھی کسی سے اس طریقے سے پیش نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ گھر کے ملازمین سے بھی ہمیشہ نرمی سے بات کرتی تھی۔ پھر آج اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ آفس سے نکلی اور سیدھا اپنے گھر کا رخ کیا۔ وہ کافی پرسکون اور مطمئن تھی، برسوں سے اپنے اندر دبائے ہوئے اس غصے کا لاوا آج اس نے آن پر نکال ہی دیا تھا۔ تم نے جن لوگوں کے سامنے مجھے تذلیل کیا اور میرا مذاق اڑایا تھا، آج انہی لوگوں کے سامنے میں نے تمہیں تمہاری اوقات دکھا دی ہے آن۔ وہ غصے میں بڑبڑائی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد فہد صاحب بھی گھر آ گئے اور سیدھے اس کے کمرے میں پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جائیں۔ اندر سے اس کی پرسکون آواز آئی۔ یہ سب کیا تھا؟ تم نے اس طریقے سے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ کیا تمہیں اندازہ ہے وہ ہمارے دفتر کا کتنا قابل امپلائی ہے؟ فہد صاحب غصے سے بولے۔ بابا، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، بس اتنا سمجھ لیں کہ آپ کی بیٹی نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اب آئندہ وہ کسی کی انسلٹ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ زرنش غصے سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے اس کے والد بس سرد آہ بھر کر رہ گئے۔ ادھر آن جب گھر میں داخل ہوا تو اس کے دوست نے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا آن، تم اتنے غصے میں کیوں؟ آن نے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالی اور بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کا دوست حیرت سے کندھے اچکاتا رہ گیا۔ اسے آخر ہو کیا گیا ہے؟ وہ بڑبڑایا اور کچن کی طرف چلا گیا۔ صبح سورج طلوع ہوا تو آن معمول کے مطابق تیار ہو کر دفتر پہنچا۔ دفتر کے تمام لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ فہد صاحب دفتر میں داخل ہوئے تو ان کی نظر آن پر پڑی۔ آن، آفس میں آؤ۔ آن مسکرا کر اٹھا اور ان کے کیبن میں چلا گیا۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا، کوئی کام تھا؟ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے کل دفتر میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فہد صاحب نے شرمندگی سے کہا، کل میری بیٹی نے جو کیا میں اس کی طرف سے معذرت خواہ ہوں۔ ارے نہیں سر، آپ معذرت کیوں کر رہے ہیں؟ میری غلطی تھی کہ مجھے اس طرح ان کا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے تھا، آخر ہوں تو ایک معمولی سا ملازم ہی نا۔ آن کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ اچھا بہرحال یہ لو تمہارا پروموشن لیٹر، میں تمہیں یہ کل ہی دینا چاہتا تھا لیکن تم اچانک چلے گئے تھے۔ وہ پارٹی میں نے تمہارے لیے ہی رکھوائی تھی، کل تمہاری سالگرہ بھی تھی تو میں بطور گفٹ تمہیں یہ پروموشن دینا چاہتا تھا۔ فہد صاحب نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ تھینک یو سو مچ سر۔ آن نے نارمل انداز میں پروموشن لیٹر تھام لیا اور اجازت ملنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ کل کیا ہوا تھا؟ اس نے تمہیں تھپڑ کیوں مارا؟ کچھ دیر بعد وہ اور اس کا دوست کافی پی رہے تھے۔ دوست نے پوچھا،
پتہ نہیں، لیکن اس نے مارا تو وہ اس کا ظرف تھا، اور میں نے جو کیا وہ میرا ظرف تھا۔ آن کافی پیتے ہوئے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے دوست نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے اور آہستہ آہستہ آفس کے لوگ اس واقعے کو بھول گئے۔ ایک دن فہد صاحب نے ایک فائل آن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو تم ڈیل کرو۔ آن نے فائل اٹھائی اور اسے پڑھنے لگا۔ ٹھیک ہے سر، میں کر لوں گا۔ جیسے ہی وہ کیبن سے باہر نکلا، سامنے زرنش کھڑی تھی، ہائی ہیلز، جینس اور بالوں کو کھلا چھوڑے وہ بہت پر اعتماد لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر آن اندر تک سلگ گیا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی جذبات ظاہر نہیں ہونے دیے۔ اس نے دروازہ کھولا اور زرنش کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ کافی ڈھیٹ ہو تم، زرنش نے دروازے پر کھڑے ہو کر طنزیہ انداز میں کہا۔ آن نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، حالات سے بھاگ جانا آن مرتضیٰ کے خون میں نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کی بات زرنش کو اندر تک جلن میں مبتلا کر گئی۔ ڈیڈ، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ زرنش بیزاری سے آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ تمہاری اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو کیوں نہ اب تمہیں آفس کا کام سمجھا جائے؟ فہد صاحب نے نرمی سے اسے دیکھ کر کہا۔ زرنش نے منہ بنایا اور صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ ڈیڈ، مجھے آپ کے کام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ ہیں نا سنبھالنے کے لیے؟ وہ لاپرواہی سے بولی۔ کب تک بیٹا، ایک نہ ایک دن تمہیں یہ سب کچھ سنبھالنا ہی ہے، کیوں نہ تم ابھی سے کوشش کرو؟ فہد صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ، اب ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ وہ تڑپ کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کروں گا۔ آؤ ذرا تم یہ فائل دیکھو۔ انہوں نے کہا تو وہ اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام دیکھنے لگی۔ اب وہ روز دفتر آنے لگی اور اپنے باپ کے ساتھ ہی کام کیا کرتی تھی۔ اب اکثر اس کا سامنا آن مرتضیٰ سے ہونے لگا تھا، لیکن آن کے چہرے پر ہمیشہ وہی پرسکون مسکراہٹ رہتی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ دفتر میں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ ہیلو ڈیڈ، وہ لیپ ٹاپ میں انگلیاں چلاتی ہوئی بولی۔ بیٹا، میں آج گھر نہیں آؤں گا، تم کام ختم کر کے آن کے ساتھ گھر چلی جانا۔ ڈرائیور میرے ساتھ ہے اور باقی ڈرائیورز کو میں نے چھٹی دے دی ہے، میں کل تک واپس آؤں گا، فہد صاحب نے ہدایت دی۔ ڈیڈ، مجھے ڈرائیونگ آتی ہے، وہ دو ٹوک انداز سے بولی۔ میں جانتا ہوں تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے، لیکن اس وقت ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور یقیناً تم ابھی تک دفتر میں ہی بیٹھی ہو، فہد صاحب نے فکر مندی سے کہا۔ وہ مسکرا دی۔ آپ کو اپنی بیٹی کی ایک ایک بات کتنی اچھی طریقے سے یاد رہتی ہے، وہ کہہ کر اٹھی۔ میں نے آن سے کہہ دیا ہے، وہ تمہیں گھر چھوڑ دے گا، فہد صاحب نے مزید کہا۔ ڈیڈ، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں اکیلی جا سکتی ہوں۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی وہاں سے باہر نکلی تو سامنے ہی آن مرتضیٰ کھڑا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر وہ اندر تک سلگ گئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے پھر بات کرتی ہوں۔ اس نے رابطہ منقطع کیا اور جلدی سے گاڑی تک آئی۔ گاڑی میں بیٹھتی آن نے گاڑی اس کے گھر کے راستے پر ڈال دی۔ پانی پئیں گی آپ؟ آن نے بوتل آگے بڑھاتے پوچھا۔ زرنش نے حیرت سے آن کو دیکھا۔ تم مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو، یا تم مجھے یہ جتا رہے ہو کہ جو میں نے اس دن تمہیں تھپڑ مارا اس کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ وہ لفظ تھپڑ پر زور دیتے ہوئے غصے سے بولی۔ آن کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جس سے زرنش کو ڈر محسوس ہوا۔ دیکھیں، جو ہوا سو ہوا، میں نہیں جانتا آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا۔ اچھا، سچ میں تم نہیں جانتے کہ میں نے تمہیں تھپڑ کیوں مارا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں جانتا، لیکن اب میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ خیر، میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا آپ پانی پئیں گی؟ اس نے دوبارہ پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زرنش نے پانی کی بوتل کھولی اور اپنے لبوں سے لگائی۔ پانی کے میرے بعد اس نے بوتل گاڑی سے باہر پھینکی اور سیٹ سے پشت ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ آن کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے زرنش کے چہرے پر نظر ڈالی اور گاڑی کا رخ بدل دیا۔ زرنش نے اچانک گاڑی کا رخ بدلنے پر بھی آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا۔ آن کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا تھا، وہ جو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے بعد زرنش کی زندگی بدلنے والی تھی۔ زرنش کس مسائی اور اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ زرنش نے آنکھیں کھولی، اس کی نظر سامنے کھڑے فہد صاحب پر پڑی۔ وہ مسکرائی۔ ہیلو ڈیڈ، آپ آ گئے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرت سے ارد گرد اور ادھر ادھر دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر آن پر پڑی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھلے تھے اور وہ آن کے سینے کے قریب تھی۔ آن نے آنکھیں کھول کر زرنش کو دیکھا، اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ گڈ مارننگ۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے فہد صاحب پر پڑی جو ساکت کھڑے تھے، آن گھبرانے کی اداکاری کرتے بولا، سر، آپ تو شام میں آنے والے تھے نا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زرنش غصے اور پریشانی سے دھاڑی۔ وہ اپنے باپ کی نظروں کا مفہوم اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ زرنش، کیا ہو گیا؟ تمہارے بابا سب دیکھ چکے ہیں، اب تو ایسا نہ کرو۔ آن نے ایسے کہا جیسے اب اسے ڈر لگ رہا ہے۔ زرنش کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ ایک سیکنڈ میں اسے سب سمجھ آ گیا، وہ مسکراہٹ، وہ پرسکون رویہ،
وہ سب صرف اس موقع کی تلاش میں تھا۔ ڈیڈ میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ وہ اپنے باپ کی طرف بڑھی اور ان کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن فہد صاحب نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ افسوس، تم نے مجھے اپنی بیٹی کہنے کے قابل میں نہیں چھوڑا، فہد صاحب نے غصے سے دھاڑ کر کہا اور ایک نظر وہاں موجود تمام اسٹاف پر ڈالی۔ سب اپنے کام پر لگے، وہ غصے سے چلا کر بولے۔ پورا اسٹاف خاموشی سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ لوگ آفس میں ہی تھے اور اسے بے ہوشی کی حالت میں آفس لے آیا تھا تاکہ فہد صاحب اسے اس حال میں دیکھ لے۔ ڈیڈ میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فہد صاحب بس کبھی آن کو دیکھتے تو کبھی زرنش کو۔ انہوں نے اپنے پرسنل مینیجر کو بلا کر کہا، قاضی کو بلاؤ۔ ڈیڈ میری بات سنیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ لگاتار صفائی دینے کی کوششیں کر رہی تھی، لیکن فہد صاحب نے ایک نہ سنی اور زبردستی اس کا نکاح آن سے کروا دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، آئندہ کے بعد مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا، تم میرے لیے مر چکی ہو۔ اس کے تمام کارڈز کینسل کرواؤ۔ فہد صاحب نے اسے دھتکار دیا تھا اور پھر مینیجر سے بولے، نہیں دیکھیں، میں نے آپ کے کہنے پر نکاح کر لیا، اب ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ میری بات سنیں۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ آن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سرد لہجے میں بولا، بس کر دو، اب گھر چلتے، کوئی فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ آن مرتضیٰ نے سرد لہجے میں کہا، مانا وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ فہد صاحب اب ان کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ تم ہوتے کون ہو؟ وہ میرا باپ ہے، وہ میری بات سنیں گے۔ زرنش فہد نے تڑپ کر کہا اور اپنے باپ کی طرف بڑھی۔ میں نے کہا میری بیٹی میرے لیے مر چکی ہے، فہد صاحب نے سختی سے جواب دیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ زرنش حیرت اور صدمے کے عالم میں اپنے باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ جب فہد صاحب نے اس کی کوئی فریاد نہ سنی تو وہ خاموشی سے سر جھکائے آفس سے باہر نکل گئی۔ وہی لوگ جو کل تک اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، آج اسے حقارت سے دیکھ رہے تھے اور سرگوشیاں کر رہے تھے۔ زرنش کو اپنا وقار خاک میں ملتا محسوس ہوا۔ وہ آن کے ساتھ آفس سے باہر نکلی، آن اسے اپنے گھر لے آیا۔ گھر پہنچ کر زرنش بالکل خاموش تھی، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس کا غصہ پھٹ پڑا۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ زرنش غصے سے دھاڑی۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ کرتے ہوئے؟ تم آج بھی وہی کمینے انسان ہو۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اگلے ہی پل آن نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ زرنش زمین بوس ہو گئی، اسے اپنی دنیا گھومتی محسوس ہوئی اور کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگے۔ اس نے حیرت اور تکلیف سے آن کو دیکھا۔ کیسا لگ رہا ہے تمہیں ایک معمولی ملازم کی بیوی بن کر؟ آن نے پرسکون مسکراہٹ چہرے پر سجائی، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا۔ زرنش اپنے سوجے ہوئے گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے اس تھپڑ کو اتنی جلدی اور آسانی سے بھول جاؤں گا؟ اتنے دن میں نے جو خاموشی اختیار کی وہ صرف اسی وقت کے لیے تھی کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں تھپڑ مار سکوں۔ آن غصے سے چلایا اور اس کا ہاتھ دبوچ کر اسے کھڑا کیا۔ ہوش میں آ جاؤ، اب تم ایک ملازم کی بیوی ہو، تمہیں ویسے ہی رہنا چاہیے جیسے ایک ملازم کی بیوی رہتی ہے۔ سن لو، میرے گھر کا ہر حصہ مجھے چمکتا ہوا نظر آنا چاہیے، ورنہ یہ پہلا تھپڑ ہے۔ مجھے کوئی غرض نہیں کہ میں تمہیں کتنے تھپڑ ماروں اور کتنی اذیتیں دوں۔ اس نے حقارت سے زرنش کے وجود پر نظر ڈالی، جبکہ اس کے چہرے پر وہ تلخ مسکراہٹ اب بھی قائم تھی۔ آن صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ زرنش خوف اور حیرت کے عالم میں وہیں کھڑی رہی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو، 5 منٹ میں کام شروع کرو۔ آن غصے سے دھاڑا۔ زرنش کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ لرزتی ہوئی کچن کی طرف بھاگی۔ کچن کافی میلا تھا، اس نے زندگی میں کبھی گھر کا کام نہیں کیا تھا، لیکن مجبوری میں اسے ہاتھ چلانے پڑے۔ وہ روتے ہوئے برتن دھونے لگی کہ تبھی اس کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھوٹ کر ٹوٹ گیا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز پر آن جو صوفے پر بیٹھا تھا تیزی سے کچن میں آیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ غصے سے اس کا ہاتھ دبوچ کر اپنے قریب لایا۔ تم سے کوئی کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا، اسے ابھی صاف کرو، اور مجھے یہاں شیشے کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ زرنش خاموشی سے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ کام کرنے لگی۔ پورا دن آن نے اس سے گھر کا کام کروایا۔ وہ لڑکی جس نے کبھی کوئی چیز نہیں اٹھائی تھی، آج اتنا کام کرنے کے بعد بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ آن کا ارادہ اس سے کھانا بنوانے کا بھی تھا، لیکن اس کی روتی ہوئی اور تھکی ہوئی شکل دیکھ کر اس نے باہر سے کھانا منگوا لیا۔ زرنش ابھی تک جینز اور شرٹ میں تھی اور کافی غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ آن اٹھ کر صوفے کی طرف گیا جہاں وہ کھانا لے کر آیا تھا، ساتھ ہی اس نے زرنش کے لیے کچھ کپڑے بھی خریدے تھے۔ تمہارا ملازم شوہر اتنا بھی غریب نہیں کہ اپنی بیوی کو کپڑے نہ دے سکے، اس نے بیوی اور ملازم کے لفظ پر زور دے کر کہا۔ یہ لو، جاؤ چینج کر کے آؤ، اور آئندہ کے بعد تمہارے جسم پر مجھے ایسے کپڑے نظر نہیں آنے چاہیے۔ زرنش نے اس سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور کپڑے لے کر چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کا گال سوج کر لال ہو چکا تھا اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ تھیں۔ آن کے دل کو کچھ ہوا، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے جذبات کو نظر انداز کیا اور کھانے کی میز کی طرف بڑھ گیا۔
دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا. جا کر سو جاؤ. کھانا کھاتے آن اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. زرنش کھانا کھانے کے دوران بھی روتی رہی. پھر اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف گئی جس میں آن نے اسے سونے کا کہا تھا. سارا دن کام کرنے کی وجہ سے وہ کافی تھک چکی تھی. بیڈ پر گرتے ہی اسے گہری نیند آ گئی. کچھ دیر بعد آن دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوا. اس نے ایک نظر اس کے سوجے ہوئے چہرے پر ڈالی. وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھا اور ہاتھ میں پکڑی ٹیوب اس کے چہرے پر لگانے لگا. ٹیوب لگانے کے بعد وہ اٹھا اور واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور افسردگی سے بولا, میں تم پر ہاتھ ہرگز نہیں اٹھانا چاہتا تھا, لیکن تم نے مجھے مجبور کیا. وہ ہاتھ میں پکڑی ٹیوب ایک سائڈ پر پھینک کر بیڈ پر ڈھیر ہو گیا. یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اور مرتضی غصے سے دھاڑا. زرنش نے غصے سے اسے گھورا. مجھے گھر کا کوئی کام کرنا نہیں آتا جو تم مجھ سے یہ سب کچھ کروا رہے ہو. آن نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رگڑا. تمہیں زبان چلانی تو خوب آتی ہے اور تمہارے ہاتھ فضول کاموں کے لیے بہت چلتے ہیں, مگر گھر کے کام میں نہیں. آن کا اشارہ اس دن مارے گئے تھپڑ کی طرف تھا. ہاں, اور تمہیں بھی لوگوں کو نیچا دکھانا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. زرنش غصے سے چلائی. تم نے بے وجہ مجھے تھپڑ مارا. آن نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا, تو مجھے بتا سکتے ہو کہ اس دن جب یونیورسٹی میں تم نے مجھے سب لوگوں کے سامنے ذلیل کیا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ زرنش نے بھی غصے سے جواب دیا. تم نے یہ سب کچھ اس کی وجہ سے کیا؟ آن نے حیرت سے کہا. ہاں, تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ دیتی؟ ہرگز نہیں. زرنش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے کہا, میں تو اس دن تم سے اسی حرکت کی معافی مانگنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن تم نے کیا کیا؟ مجھے سب کے سامنے یوں ذلیل کر دیا. آن بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا. زرنش نے حقارت سے جواب دیا, اچھا معافی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم معافی مانگو گے اور میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں. آن مرتضیٰ, میں تمہیں اس چیز کے لیے کبھی معاف نہیں کر سکتی. میں تمہیں اچھا دوست مانتی تھی اور تم نے کیا کیا؟ سب لوگوں کے ساتھ مل کر میرا ہی تماشا بنا دیا. آن یہ سن کر خاموش ہو گیا. زرنش نے اسے خود سے دور جھٹک دیا اور غصے میں کچن کی طرف چلی گئی. وہ کچن میں جا کر زور زور سے برتن پٹکنے لگی. آن نے اس بار اسے روکنے یا بات کرنے کی کوشش نہ کی اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھا رہا. دن معمول کے مطابق گزرنے لگے تھے اور اسے تنگ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں چھوڑتا تھا. وہ جان بوجھ کر اس کا کام بڑھا دیتا تھا. جب بھی آن اسے بات کرنے کی کوشش کرتا وہ غصے سے اسے جھٹک دیتی. میرے کپڑے دوبارہ دھو. کل بھی جو کپڑے دھوئے تھے ان میں ابھی تک داغ ہے. آن نے اپنا کرتا اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا. زرنش نے ہاتھ میں پکڑا ٹب زور سے زمین پر پٹک دیا اور غصے سے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی. کیا تمہیں ایک بار میں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے کپڑے دھونا نہیں آتے؟ اگر میں ایسے ہی دھو دھو کر دیتی رہوں گی تو ٹھیک ہے, ورنہ تم کوئی ایسی لڑکی اپنے لیے لے آؤ جو تمہارے کام اور گھر کے کام کو کر سکے. وہ اسے دھکا دے کر آگے بڑھی. آن نے غصے سے اس کا ہاتھ دبوچا اور اسے اپنے مقابل کھڑا کیا. تم سے تھپڑ کھاؤں اور گھر کا کام دوسری لڑکیوں سے کرواؤں, یہ زیادتی نہیں ہوگی بیگم؟ آن نے لفظ بیگم پر خاصا زور دیا. ویسے ایک ملازم کی بیوی ہے تو ملازموں والے کام ہی کرے گی نا. اس نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا. زرنش نے اسے خود سے دور چھٹکا اور واپس بیٹھ کر کپڑے دھونے لگی. اس نے آن کا کرتا اٹھایا اور اتنی شدت سے زمین پر پڑک پڑک کر مارنے لگی جیسے وہ کرتا نہیں بلکہ خود آن ہو. آن کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. وہ خاموشی سے باہر نکلا اور دروازے پر کھڑے ہو کر اسے چپکے سے دیکھنے لگا. زرنش کے چہرے پر چند لٹیں چپکی ہوئی تھیں اور اس کا پورا جسم پانی سے گیلا تھا جس سے اس کا قیامت خیز سراپا واضح ہو رہا تھا. جنگلی بلی. آن بڑبڑایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. وہ پورا دن کام کرتی رہی اور تھک ہار کر جب کمرے میں آئی تو اس کا سر پھٹنے لگا. اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو جسم بخار سے تپ رہا تھا. وہ ان کاموں کی عادی نہیں تھی لیکن صرف آن کی انک کی تسکین کے لیے یہ سب کر رہی تھی. آن اسے ایک پل سکون کا سانس لینے نہ دیتا تھا. آن کمرے میں داخل ہوا. مجھے یہ کپڑے پریس کر کے دو, میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں. زرنش نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی. اس کا چہرہ بخار کے باعث لال ہو رہا تھا. آن نے فکر مندی سے اس کے چہرے کو پوچھا, تمہارا چہرہ لال کیوں ہو رہا ہے؟ زرنش نے فوراً اس کا ہاتھ چھڑک دیا. خبردار, اگر مجھے دوبارہ چھوا تو ہاتھ توڑ دوں گی تمہارا. آن غصے سے بولا. تمہیں بخار ہو رہا ہے, لیٹ جاؤ. وہ فکر مندی سے بولا. تمہیں مجھ پر رحم کیوں آ رہا ہے؟ وہ بولتے ہوئے اٹھی ہی تھی کہ چکر کھا کر بیڈ پر بیٹھ گئی. آن غصے سے بولا. ضد مت کرو. وہ خود اس کے پاس بیٹھا, پاؤں بیڈ پر کیا اور اس پر کمفرٹر اوڑھا دیا. یہاں سے ہلنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ابھی آ رہا ہوں. وہ کچن کی طرف گیا, سوپ بنایا اور دوا لے کر واپس آیا.
दवा देने के बाद वो उसे सोने का कहकर बाहर चला गया। थकन से दूर जरनेश जल्दी गहरी नींद में डूब गई। सुबह सूरज तुलू हुआ तो उसने घड़ी देखी, 11 बज रहे थे। उसे हैरत हुई कि आज ऑन उसे उठाने नहीं आया, जबकि रोज़ाना सुबह 6 बजे वो दरवाज़ा खटखटाता था। फ्रेश होने के बाद वो किचन की तरफ आई तो उसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। उसने देखा कि ऑन चाय बनाने की तगो दो में सारा किचन चीनी, पत्ती और पानी से भर चुका था। जरनेश गुस्से से चीख उठी, तुम लड़के, तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। ऑन ने हैरत से उसे देखा। अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ कमरे में जाओ। उसने उसे किचन से निकालने का इशारा किया। जरनेश ने तंजिया लहजे में कहा, किचन से निकल जाओ और कमरे में चली जाओ ताकि तुम जो ये बेड़ा गर्क कर रहे हो इसका मज़ीद बेड़ा गर्क कर सकूं। जरनेश गुस्से से धाड़ी और ऑन की तरफ बढ़ी। पीछे हटो, निकल जाओ यहाँ से। वो इसे किचन से बाहर की तरफ धक्का देते हुए चिल्लाई, मैं खाना बना लूँगा, जाओ यहाँ से, तुम जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ऑन ने उसे समझाने की कोशिश की मगर जरनेश ने पास पड़ा बेलन उठाकर उसकी तरफ तान लिया। तुम यहाँ से निकल रहे हो या मैं तुम्हारा सर फाड़ दूँ। जरनेश के गुस्से को देखकर ऑन फौरन किचन से बाहर की तरफ भागा। जरनेश अपना सर पीटा और किचन के फैलावे को देखकर उसे एक बार फिर रोना आने लगा। उसे काम करना आता नहीं था और ऑन का रवैया उसे मज़ीद तोड़ रहा था। ऑन किचन के दरवाजे पर खड़ा उसे ही देख रहा था। जैसे ही जरनेश रोने लगी वो फ़ौरन अंदर आया। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा है ना कि मैं ये सारा काम समेट लूँगा। ऑन ने परेशानी से कहा। जरनेश गुस्से से चीखी, जब तुम्हें कुछ काम करना आता ही नहीं है तो तुम करते ही क्यों हो? ऑन ने तलखी से जवाब दिया, पहले तो दोस्त काम करता था, लेकिन जब से तुम्हारे साथ निकाह हुआ है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया और तुम ही तब से बना रही थी। आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने तो तुम्हारा एहसास किया था। मुझे क्या पता था कि तुम इस तरह मुझ पर दहाड़ोगी। अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरे एहसास पर भी ऐसा रद्द अमल दोगी तो मैं तुम्हारा कभी एहसास ही ना करता। एहसान फरामोश लड़की। वो मुसलसल बोल रहा था जबकि जरनेश ने बेलन उठाकर दोबारा उसकी तरफ इशारा किया। तुम लड़के, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। वो गुस्से से कहते उसकी तरफ लपकी। वो बेलन मारने की कोशिश करती रही और ऑन आगे आगे भागता रहा। जरनेश का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऑन ने फ़ौरन घर से बाहर का रुख किया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला जरनेश ने बेलन दूर से उछाल कर उसकी कमर पर दे मारा। सालिम लड़की! ऑन अपनी कमर सहलाता हुआ चीखा। जरनेश ने उसे मुड़कर देखा तक नहीं। चले जाओ इस घर से और मुझे दोबारा नजर नहीं आना। वो गुस्से से कहती वापस किचन में चली गई और ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाने लगी। बाहर खड़े इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो रवायती बीवियों की तरह लड़ रही थी। खबरदार, अगर आइंदा के बाद तुमने किचन में पाँव रखा तो याद रखना, तुम्हारे पाँव तोड़ दूंगी मैं। जरनेश ने चीख कर कहा और फिर सिसकियाँ लेने लगी। न जाने किस चीज़ की सज़ा मुझे तुम्हारी शक्ल में मिल रही है। हमेशा तुमने मुझे जलील करवाया है, कभी लोगों के सामने तो कभी अकेले में। फहाद साहब ने गुस्से से ऑन की तरफ देखा तो ऑन ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। फहाद साहब सीधे किचन की तरफ बढ़े। जरनेश रोते हुए बर्तन धो रही थी। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी नहीं। जरनेश रोते हुए बोली, चाय बाहर से लेकर आ जाओ, मैं नहीं नाश्ता बनाने वाली। मुझे इस वक्त सख्त भूख लगी, इससे पहले कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँ। जाओ जाकर नाश्ता बाहर से ले आओ। जरनेश गुस्से से धाड़ी। फहाद साहब ने सुकून से पूछा, क्या मेरे लिए भी चाय बाहर से ही आएगी? जरनेश के हाथ रुक गए। उसने बेयकीनी से पलट कर देखा। मानो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ उसके बाप की है। जरनेश बर्तन छोड़कर भागती हुई अपने बाप के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। फहाद साहब ने भी उसे अपने हिसार में ले लिया। अब रोना आ रहा है? एक दफ़ा भी अपने बाप की इज़्ज़त का ख्याल नहीं आया जो तुमने वो सब कुछ किया? फहाद साहब ने नम आँखों से कहा। जरनेश सिसकते हुए बोली, बाबा यकीन जाने आपने जो देखा वो बिल्कुल भी सच नहीं था। इस घटिया इंसान ने सब कुछ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किया था, सच में। फहाद साहब ने गुस्से से ऑन की तरफ देखा जिस पर ऑन ने अपना सर झुका लिया। मैं आपके पास आने वाला था और आपको सच बताने वाला था। ऑन ने अपनी गलती का एतराफ़ किया। इस दिन जो भी आप लोगों ने देखा वो सब कुछ मैंने जरनेश ने अपने बदले के लिए किया था। उसने जो थप्पड़ मारा था इसी चीज़ का मैंने बदला लिया था। यह एतराफ़ सुनकर जरनेश अपने बाप के सीने से लगी मज़ीद रोने लगी। फहाद साहब ने ठंडी आह भरी। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी इकलौती बेटी से ज़्यादा देर खफा नहीं रह सकता। काश मैंने इस दिन अपनी बेटी पर यकीन कर लिया होता तो आज वो इस जहन्नुम में ना सड़ रही होती। उन्होंने इस छोटे से घर को हिकारत से देखा। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। तलाक के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे। मैं अपनी बेटी को हरगिज़ एक झूठे इंसान के साथ नहीं छोड़ सकता। फहाद साहब गुस्से से कहते हुए जरनेश को अपने साथ लेकर बाहर निकल गए।
زرنش بھی خاموشی سے اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی۔ زرنش کی جاتے اس نے ایک نظر اس خالی گھر پر ڈالی جو اب اسے کاٹنے کو دوڑا تھا، اور پیچھے ہی کھڑا رہا۔ اسے امید تھی کہ زرنش ایک دفعہ پلٹ کر دیکھے گی، اگر وہ ایک بار بھی دیکھ لیتی تو وہ اسے جانے نہ دیتا، اسے روک لیتا، مگر زرنش نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اس کے گھر کی دہلیز پر سر جھکائے بیٹھ گیا۔ زرنش کو اپنے گھر آئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اور مرتضیٰ جب بھی زرنش کے گھر کے باہر آتا، فہد صاحب نے گارڈز کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے اور اسے وہیں سے واپس بھیج دیا جائے۔ وہ کئی بار منت سماجت کر چکا تھا، مگر فہد صاحب نے اسے زرنش سے ملنے کا کوئی موقع نہ دیا۔ زرنش بیٹا کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ زرنش کھانے کی میز پر بیٹھی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ سامنے رکھی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی، لیکن کچھ کھا نہیں رہی تھی۔ فہد صاحب کے پکارنے پر بھی زرنش اپنے ہی خیالوں میں گم رہی اور کوئی جواب نہ دیا۔ زرنش، جب فہد صاحب نے اس کا ہاتھ چھوا تو وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ جی بابا۔ اس نے حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ کہیں نہیں۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور کھانا چھوڑ کر بغیر کچھ کھائے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ فہد صاحب نے ایک گہری سرد آہ بھری۔ فہد صاحب زرنش کے کمرے کے دروازے پر آئے۔ بیٹا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ زرنش نے کتاب ایک سائڈ پر رکھی۔ آئے نا ڈیڈ، وہ مسکرا کر بولی۔ فہد صاحب ہاتھ میں کچھ کاغذات لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ آج آپ یہاں، خیریت تو ہے؟ زرنش نے استفسار کیا۔ کیا میں اپنی بیٹی کے کمرے میں نہیں آ سکتا؟ فہد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو زرنش بھوکلا گئی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ فہد صاحب نے غور سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، میں دیکھ رہا ہوں تم جب سے واپس آئی ہو تب سے کھوئی کھوئی رہتی ہو، پہلے والی زرنش اب نظر نہیں آتی۔ زرنش نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ اب وہ گھر کی ہر چیز میں اور مرتضیٰ کو تلاش کرتی ہے۔ اسے اون کا رویہ یاد آتا تھا، بے شک وہ اس پر غصہ کیا کرتا تھا، لیکن اسے اس کے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی۔ ان کا لڑنا جھگڑنا اور پھر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اسے شدت سے یاد آ رہا تھا، لیکن وہ یہ سب اپنے باپ کے سامنے کیسے کہتی؟ فہد صاحب نے بات جاری رکھی۔ یہ طلاق کے پیپرز ہیں، ان پر سائن کر دو۔ جیسے ہی انہوں نے پیپرز زرنش کی طرف بڑھائے، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، کیا یہ ضروری ہے؟ کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ہم اسے سزا دے سکیں؟ وہ فوراً بولی۔ فہد صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن ڈیڈ میں، زرنش کہتے کہتے خاموش ہوئی۔ فہد صاحب نے وہ پیپرز سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا میرے بچے، جب سے واپس آئی ہو بہت کھوئی کھوئی سی رہتی ہو، میں تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا۔ فہد صاحب نے نرمی سے زرنش کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ زرنش بار بار ان طلاق کے کاغذات کو چھو کر دیکھتی اور پھر واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیتی۔ آخر کار ایک طویل کشمکش کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا۔ ایک گہری سرد آہ بھر کر وہ اٹھی، ہاتھ میں پین اٹھایا اور ان کاغذات کو کھول کر اپنے سامنے رکھا۔ کیا ہوا یان؟ بہت کھویا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے دوست رضا نے اسے متوجہ کرتے ہوئے پوچھا۔ آن نے ہوش میں آتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں۔ پھر کیا بھابھی سے بات نہیں ہوئی؟ رضا نے پوچھا۔ آن نے افسردگی سے نفی میں سر ہلایا۔ تجھے کیا لگتا ہے میں نے کوشش نہیں کی؟ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن… وہ کہتے کہتے خاموش ہوا۔ رضا اس کی خاموشی اور کرب سمجھ گیا تھا۔ وہ اتنے دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ آن روز زرنش کے گھر کے باہر جاتا، لیکن گارڈز اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اچانک باہر زوردار بارش ہونے لگی۔ رضا نے اپنا سامان اٹھایا۔ اچھا یار، میں چلتا ہوں، میرا گھر یہاں سے دور ہے، اپنا خیال رکھنا، رک جانا آج رات یہیں پر۔ آن نے رضا کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا چاہا، لیکن رضا نے معذرت کر لیا اور وہاں سے نکل گیا۔ آن نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی تو ویران گھر اسے کاٹنے کو دوڑا تھا۔ وہ اٹھا اور اس کمرے میں چلا گیا جہاں زرنش رہا کرتی تھی۔ آج بھی اس کمرے میں زرنش کی مہک بسی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور آہستہ سے بیڈ کو چھونے لگا۔ خبردار، اگر آئندہ تم بغیر اجازت میرے کمرے میں آئے تو سر پھاڑ دوں گی میں تمہارا۔ اچانک اسے زرنش کی وہی دھمکی یاد آ گئی جو کہ کچھ دن پہلے واش روم سے نکلتے ہوئے اس نے اسے دی تھی۔ آن مسکرایا اور نفی میں سر ہلا کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ پھر وہ بیڈ پر گر پڑا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا ہوا؟ میرے خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ اچانک اس کی سماعتوں میں زرنش کی آواز گونجی۔
اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہاتھ ہٹایا تو اسے واقعی اپنے سامنے زرنش نظر آئی۔ اون کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ مسکرایا۔ اب تو تم میرے خیالوں میں اس قدر آنے لگی ہو کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم حقیقت میں میرے سامنے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی اسے اپنے سر پر نرم و ملائم انگلیاں محسوس ہوئیں۔ اس نے حیرت سے آنکھیں کھولی تو سامنے واقعی زرنش ہی بیٹھی تھی۔ تم یہاں؟ اون حیرت اور خوشی سے اچھل پڑا۔ زرنش مسکرائی۔ تو کیا تم مجھے یاد کر رہے تھے؟ وہ پرسکون انداز سے بولی۔ اون نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور فوراً اس کے لوگوں پر جھک گیا جیسے وہ اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتا ہو۔ اس اچانک قربت پر زرنش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وقت مانو تھم گیا تھا۔ زرنش کو اپنی تیز دھڑکنیں اپنے کانوں میں ہی گونجتی محسوس ہوئیں اور اس کا پورا جسم ہی لرزنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے دور ہوا اور اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا کر گہرے سانس لینے لگا۔ میں اتنے دنوں سے تم سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تم مل ہی نہیں رہی تھی، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولا۔ زرنش اس کا ہاتھ تھام کر بولی، پہلے مجھے لگا کہ مجھے تم سے دوری اختیار کر لینی چاہیے، لیکن جب ڈیڈ نے علیحدگی کی بات کی تو مجھے احساس ہوا کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں انہیں بتا کر آئی ہوں کہ میں اب اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اس نے کہہ کر اپنی پلکیں جھکا لیں۔ تم اندر کیسے آئیں؟ اون نے حیرت سے پوچھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ زرنش نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے تھے۔ اون کو یاد آیا کہ رضا جب گیا تو وہ دروازہ بند کرنا ہی بھول گیا تھا۔ کیا تمہارے ڈیڈ بھی آئے ہیں؟ اون نے تشویش سے پوچھا۔ زرنش نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں۔ پھر دیر کس بات کی ہے؟ اون یہ کہہ کر فوراً اس کے چہرے پر جھکا۔ اس نے زرنش کے وجود سے دوپٹہ اتار کر دور اچھالا اور اسے بیڈ پر گرا کر اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ زرنش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ دونوں ہر پردے سے آزاد ہو چکے تھے۔ اون اسے شدت سے محسوس کر رہا تھا اور اتنے دنوں کی دوری پل بھر میں مٹ گئی تھی۔ زرنش نے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا تھا اور اس کی گردن میں باہیں ڈال کر آنکھیں موند لی تھیں۔